ماہ شعبان المعظم، یہ مہینہ آج داخل ہو جائے گا تو خالق کائنات کا احسان عظیم اور لطف و کرم کہ جسے یہ گھڑیاں نصیب ہوگی اور پھر ان گھڑیوں کے اندر وہ اپنے رب کو یاد کرے، اللہ کا ورد اور ذکر کرے اور کریم آقا پر درود اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے گزار دے، تو پھر اس جیسا خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس ماہ مبارکہ کی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس ماہ مبارکہ کو آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام اپنا مہینہ کہہ دیں، اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کے لیے اس کے علاوہ اور کیا دلیل ہمیں مطلوب ہوگی کہ جس ماہ مبارکہ کو میرے محبوب کریم نے اپنا مہینہ فرما دیا۔ حضرات ذی وقار، سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب کائنات اعلان فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، میں نے تم میں سے تمہارے درمیان رسول بھیجا ہے۔ رب کائنات اپنا احسان بندوں کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تم میں سے تمہارے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے کہ وہ رسول کیسا ہے؟ وہ رسول ایسا ہے، ایسا کریم ہے جسے تمہاری تکلیف کی تکلیف ہوتی ہے۔ تم تکلیف میں ہو تو اس رسول پر گرا گزرتا ہے۔ وہ تمہاری پریشانی، تمہاری تکلیف، تمہارا دکھ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا رؤوف ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیہ مبارکہ رب کائنات نے کیسے میٹھے انداز میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب کریم کے امتیوں پر احسان فرما دیا کہ میرا محبوب ایسا ہے جو تمہاری تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا، تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام ماہ شعبان المعظم کو اپنا مہینہ کہتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ عاتقہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب والمعراج صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ یہ تھی کہ آپ شعبان المعظم پورے کا پورا روزہ رکھ کے گزار دیا کرتے تھے۔ یعنی پورے شعبان کے اندر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام شعبان المعظم کے اندر روزے رکھتے، اور اتنے روزے رکھتے تواتر کے ساتھ کہ اسے رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ تھی، اور اپنے امتیوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق روزے رکھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میں رکھ رہا ہوں تم بھی رکھو،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی طاقت کے مطابق روزے رکھو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے ساتھ کتنا پیار فرمایا، کتنے کریم نبی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونا چاہتا ہے بوسیلہ روزہ، تو حضور نے فرمایا کہ وہ داؤدی طریقے پر روزہ رکھ لے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن چھوڑ دے، ایک دن افطار، ایک دن روزہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیوں سے پیار دیکھیں، تاکہ تمہارے بدن کے اندر نکاہت پیدا نہ ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے سے محبت دیکھیے، چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمارا فوکس زیادہ نماز پہ تھا، تو انشاءاللہ اسی ماہ مبارکہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور انشاءاللہ یہ ماہ مبارکہ جو آ رہا ہے اس کے اندر یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہم ذہنی طور پر، دلی طور پر، ہر لحاظ سے رمضان مبارک کی عبادات اور روزے، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی عبادات کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امتیوں سے اس انداز میں پیار فرمایا، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے رب کریم، ہمیں رجب اور شعبان کی اندر ہمیں برکتیں عطا فرما، اور اس کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کا متبرک مہینہ بھی عطا فرما۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان کی برکتیں بھی عطا فرما۔ تو رجب اور شعبان یہ دونوں ہی بڑے مقرب ماہ مبارکہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ شعبان المعظم میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ویسے تو حضور کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام ہر مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، کم و بیش ان کی تعداد 8 بنتی ہے، اور اس کے علاوہ آقا علیہ السلام ایام 20 کے روزے بھی رکھا کرتے، یعنی جب چاند گول ہوتا ہے 13، 14، 15، یہ بھی آقا علیہ السلام کا معمول تھا۔ بلکہ حضور نے اپنے امتیوں کو درس دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا کہ وہ پورا سال اس کا روزوں میں شمار ہو، تو وہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرے، اللہ پاک پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنی برکتیں ہیں ہمارے دین کے اندر۔ میرے آقا علیہ السلام جب حضرت اسامہ بن زید نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ شعبان المعظم کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں دیگر مہینوں کی نسبت، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس مہینے کے اندر اعمال رب کے حضور اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اعمال جو ہیں بندے کے وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں، میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، تو میں روزے کی حالت سے، میں نے روزہ رکھا ہو، اس حالت میں میرے اعمال رب کریم کے حضور پیش کیے جائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو
بھی ان عبادات کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کے اور قریب ہو جاؤں، اس کا اور محبوب بن جاؤں؟ جو ہے ہی محبوب کریم وہ بھی اپنے رب کی رضا اور قرب کے لیے عبادات میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو ہم گناہگار امتی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نماز کا بھی نہیں پتہ، روزے کا نہیں پتہ، لوگوں کے دل بھی دکھا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار ہمیں تو یہ دین ملا، ہمارے آقا علیہ السلام نے عملی طور پر ہمیں عبادات کر کے پھر اس کا ارشاد فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فجر اور عصر کا وہ وقت ہے اور اسی وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں، تو ان اوقات کے اندر اللہ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور بندہ فجر کے وقت عمومی طور پر نیند میں مدہوش ہوتا ہے، اور عصر میں دیگر مصروفیات دنیاوی معاملات میں۔ تو آج کے بعد اس نیت کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ نماز ادا کریں کہ جب نامہ اعمال ہمارا بھی اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو ہم بھی اس کا ورد کر رہے ہوں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ماہ مبارکہ مخصوص ہے جس میں پورے سال کے بندے کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے روزے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی بدنی عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو فقط میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں۔ اس میں ریا بھی منظور ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اس کے میں ریا ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ریا کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ یہ فقط اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کی بات ہے کہ بندہ روزے سے ہے یا نہیں۔ نہ بندہ کسی کو دکھا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، تو گویا اس میں دکھاوا تو ہے ہی نہیں۔ اتنی خوبصورت عبادت ہے اور بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، ویسے تو اس کی سائنٹیفکلی میڈیکلی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، وہ انشاءاللہ زندگی نے کبھی موقع دیا تو پھر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، کہ انسان کا جسم بھی تندرست رہتا ہے جب وہ کچھ خاص ٹائم پیریڈ ہے، اگر اتنے ٹائم پیریڈ میں بندہ معدہ خالی رکھتا ہے تو وہ جسم کو بھی تقویت عطا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی روزہ بڑا اہم ہے۔ تو حضرات ذی وقار، شعبان المعظم یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جو انشاءاللہ جس کی آمد ہے، اور ہم نے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ رمضان مبارک کی تیاری بھی کرنی ہے، اور شعبان المعظم کے اندر کثرت سے نہ بھی روزے رکھ سکے تو جتنے ممکن ہو۔ اور یہ وہ ماہ مبارکہ بھی ہے کہ جس کے اندر وہ برکتوں والی رات، وہ عظمتوں والی رات کہ رب کریم آسمان دنیا پر تشریف لا کے اللہ کی رحمت آوازہ دیتی ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ ساری رات، اس کے علاوہ تو ہر وہ رات کہ جس کا آخری پہر جب ہوتا ہے، جب 2/3 رات گزر جاتی ہے، اس کے بعد احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رب کائنات آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے، یہ ہم اور میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کس انداز میں ہوتا ہے، یہ رب ہی جانتا ہے۔ تو رب کی رحمت آوازہ لگاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ رب کریم آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، بندوں کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اگر جو بھی بندہ اس وقت اٹھتا ہے جس کی عادت ہے تہجد نماز کی، وہ اس کو لطف، سرور اور سکون محسوس کر سکتا ہے،
اور اس وقت جو بھی التجا رب کریم کے حضور بندہ کرتا ہے، خالق کائنات بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، مجھے اپنی ضرورت بتا تو صحیح، اپنی ضرورت کی شدت بتا تو صحیح، اپنی تڑپ میرے سامنے رکھ کے دیکھ تو صحیح، دیکھ میں تجھے کتنا عطا کرتا ہوں، دیکھ میں تجھے کتنا نوازتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ عبادات کرتا چلا جاتا ہے تو رب کائنات اسے ثواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ میرا رب ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا، بندہ عبادت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، یعنی کمی نہیں آتی، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو دن انشاءاللہ ہمیں نصیب ہونے والے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا، کوشش کریں روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے اپنے بدن کو بھی طہارت دیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے اصحاب کا یہ طریقہ تھا کہ جب شعبان داخل ہو جاتا تو وہ اس ماہ مبارکہ کے اندر جس سے قرض دینا ہوتا تھا واپس کر دیتے تھے، جو لینے والے معاملات تھے وہ لے لیتے تھے، اور جو قیدی ہوتے تھے انہیں بھی قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا، جن پر حد لگنی ہوتی حد لگا دی جاتی، جنہیں جو آزادی کے مستحق ہوتے انہیں آزاد کر دیا جاتا۔ یعنی کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ اس طرح کے سارے معاملات نمٹا دیا کرتے، اور جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا اکثر اصحاب پاک صاف ہو کے غسل کر کے نیا لباس پہن کے اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے پورا مہینہ۔ یہ بھی عادت مطہرہ تھی کئی اصحاب کی۔ تو حضرات ذی وقار، یہ وہ ماہ مبارکہ آنے والا ہے جس کے اندر ہم نے بیسیکلی رمضان مبارک کے لیے خود کو تیار کرنا، اور وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں صرف ایک بار رمضان مبارک آیا ہو اور وہ بندہ پھر بھی بخشا نہ گیا ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جتنا بھی کوئی گناہگار ہے صرف اللہ کے حضور وہ سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور اس کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ خالق کائنات میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا۔ اس کی رحمتیں اتنے عروج پہ ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب کی طرح اپنی زندگیاں گزارنے